الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء مشكاة الضياء والمنهاج البعدي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صلوات اللہ صلی علی محمد. ہمارے دیگر آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد مرائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد آلہ. سامعین محترم و مولیان حیدر کرار، چونکہ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت امام حسن علیہ السلام برآمد کریں گے. اس لیے آغاز مجلسی میں خلوص دل سے دعا کیجئے جن مومنین مومنات کے التماس سے دعا کی ہے، اور جلال ان سب مومنین مومنات کے التماس سے دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بیمار کربلا کے سب کے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دبیر حسن بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے. حاضرین مجلس کی سب کی شرعی حاجات کو پوری فرمائے. ہماری مرحومین سب کو بری کے رحمت فرمائے. سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے. ان سب کو جوار رحمت جگاتا فرمائے. انجمن مومنین کی اس خدمت کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جو مومنین یہاں تشریف فرمائیں جن کی جو بھی شرعی حاجت اور رضا جلال تو عالم الغیب میں ہم سب کی شرعی حاجات پوری فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات کو. سورہ مبارک کے بنی اسرائیل اور اس کی 71 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد باری تعالی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. پروردگار عالم کے ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بروز محشر ہم تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو انہی کے امام کے ساتھ بلائیں گے. عالم انسانیت کے ہر انسان کو اللہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ محشر کا دن ہوگا، میری عدالت لگی. اس میں ہر ایک انسان کو انہی کے امام کے ساتھ پکاروں گا، انہی کے امام کے ساتھ بلاؤں گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور خوش قسمت ہے وہ جس کے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے. فَيَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے. کیوں؟
اس لیے کہ جانتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے عمل لینے والا جنتی ہوتا ہے، جہنمی نہیں ہوتا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ فرمانے ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے۔ عدالت الہیہ ہوگی، محشر کا دن ہوگا۔ بڑی توجہ چاہوں گا، پروردگار عالم ہر ایک انسان کے لیے واضح کر رہا ہے کہ دیکھو ساری زندگی میں نے تمہیں کھلایا پلایا، اولاد دی، نسل دی، سب کچھ دیا، تمہیں سوچنے کا موقع دیا، پرکھنے کا موقع دیا، خود نہیں کھاتا تھا تمہیں کھلاتا رہا، خود اولاد نہیں رکھتا تمہیں اولاد دیتا رہا، خود بیمار نہیں ہوا تمہیں صحت دیتا رہا، 70-80 سال 100 سال تک کی زندگی تمہیں عطا کی، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ لیکن محشر کا دن ہوگا جس میں تم نے آنا ہے، میری بارگاہ میں تم نے حاضری لگانی ہے، میری بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے، اور میں ظلم کسی پہ نہیں کروں گا، جس کو تم نے مانا، جس کو تم نے مانا، ظلم نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہوں کہ میرے بنائے کے پیچھے ہونا، جس کو تم نے مانا، چاہے رہبر مانا، رہنما مانا، امام مانا، جس کو مانا اس کے پیچھے میں بلاؤں گا۔ کیوں؟ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں آج فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھو، دنیا میں بھی عدالت لگتی ہے، تمہیں اچھے سے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے اچھا وکیل مل جائے، میرا مقدمہ جیت جائے، میں ہاروں نہیں جیت جاؤں، بڑی توجہ، ہاروں نہیں جیت جاؤں۔ اچھے وکیل کی تلاش تمہیں دنیا میں بھی ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں اس لیے پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں، جیسے دنیا میں اچھے وکیل کی تلاش ہے، ویسے آخرت میں بھی اچھے وکیل کی تلاش ہے۔ جیسے دنیا میں اچھے وکیل کی تلاش ہے، ویسے آخرت میں بھی اچھے وکیل کی تلاش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا وکیل دنیا کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، میرا وکیل میرا پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کا وکیل دنیا کا سند یافتہ ہوتا ہے، میرا وکیل میرا سند یافتہ ہوتا ہے۔ دنیا کا وکیل دنیا کے مکتب میں پڑھتا ہے، میرا وکیل میرے مکتب میں پڑھتا ہے۔ دنیا کا وکیل ناپاک ہوتا ہے، میرا وکیل پاک ہوتا ہے۔ دنیا کا وکیل غیر معصوم ہوتا ہے، میرا وکیل دنیا کا وکیل غیر معصوم ہوتا ہے، میرا وکیل سارے مل کے بولو معصوم ہوتا ہے۔ دنیا کا وکیل سورج کی گرمی سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے، میرا وکیل سورج کو پلٹانے والا ہوتا ہے۔ دنیا کا وکیل چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے، میرا وکیل چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا کا وکیل ستاروں کی چال پہ چلنے والا ہوتا ہے، میرا وکیل ستارے کو اپنے در پہ گھرانے والا ہوتا ہے۔ دنیا کا وکیل کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، میرا وکیل کلمہ پڑھانے والا ہوتا ہے۔ دنیا کا وکیل جنت پہ جانے کی دعائیں مانگنے والا ہوتا ہے، میرا وکیل جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ دنیا کا وکیل کوثر پینے کی تمنا رکھنے والا ہوتا ہے، میرا وکیل کوثر پلانے والا ہوتا ہے۔ تلاش کرنا ہے تم نے، میں نے موقع دے دیا، 70-80 100 سال کی زندگی دی، تمہیں کھلایا پلایا، شعور دیا، فکر دی، سوچ دیا، ذکر دیا، اہل بیت کا در دیا، پھر بھی نہ آئے تمہاری قسمت ہے۔ اہل بیت کا در دیا نہیں آ رہے تمہاری قسمت ہے، لیکن یاد رکھو وکیل ایسا تلاش کرو، سمجھنا آپ کا کام ہے، بولنا میرا کام ہے۔ وکیل ایسا تلاش کرو کہ کوئی ایسا وکیل ہو کہ پہلے 40 سال تک مقدمے کی اہمیت کو نہ سمجھ پاؤ۔ ایسا وکیل تلاش نہ کرو کہ پہلے 40 سال تک مقدمے کی اہمیت کو نہ سمجھ پائے، میرا سمجھنا کا کام ہے۔ اور ایسا وکیل بھی نہ ہو جو 12 سال مسلسل ایک نقطے کو یاد کرنے پر لگا جائے۔ ایسا وکیل
تلاش کرو. ایک نکاح پہ قدم رکھے, دوسرے کتاب میں قدم رکھتی پورا قرآن ختم کر کے دکھا دیا. ایسا وکیل تلاش کرو کہ تمہیں جہنم میں نہ لے جائے. لا یجوز احد الصراط الا من كتب له اجر الجواز. علی جیسا ہو جو جنت کا دینے والا, جو جہنم کا دینے والا. ایسا وکیل تلاش کرو, ایسا وکیل تلاش کرو جو من عنده علم الکتاب کا مصداق ہو. کچھ آیتیں سن لیجیے. ایسا وکیل تلاش کرو جو من عنده علم الکتاب کا مصداق ہو. ایسا وکیل تلاش کرو ویسے ابتلا ابراہیم رب بکلمات فاتمہن کا امتحان شدہ ہو. ایسا وکیل تلاش کرو وجعلنا لهم لسان صدق علیہ کا دعوے دار ہو. ایسا وکیل تلاش کرو صدیق اکبر کا دعوے دار ہو. ایسا صدیق تلاش کرو جو نجاست سے دور. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مالک ہو. ایسا وکیل تلاش کرو ائمۃ یدعون الی النار نہ ہو, جہنم کی طرف بلانے والا نہ ہو. ایسا وکیل تلاش کرو ائمۃ یہدون بامرنا, اللہ کے امر سے جنت کی طرف بلانے والا ہو. ایسا وکیل تلاش کرو تو لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز. تمہارا صدیق اکبر ہی فرما رہے کہ کوئی جنت جا نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا. تو نادانو, تمہارا صدیق تو کہہ رہے علی جنت میں نہیں جانے والا ہے, تو پھر در بدر پھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عدالت الہی علی, اللہ کی آواز ہے. محشر میں سب کو بلاؤں گا, توجہ چاہوں گا, سب کو بلاؤں گا, اپنوں کو بھی غیروں کو. توجہ ہے حشر کے میدان میں بھاگے گا کوئی نہیں. مصطفیٰ جاؤ تم میرے نمائندہ ہو, خاتم النبیین ہو, سید المرسلین ہو. آدم ایمان نہ رہے, آدم نبی نہیں رہ سکتا, ہر نبی نہیں رہ سکتا. تم اعلان کر لو محشر کا میدان ہے, ہر ایک اپنے امام کو ساتھ لے کے اپنے امام کے پیچھے لگ جاؤ, اپنے امام کے پیچھے لو. ظلم کسی پہ نہیں ہوگا, جس کو مانا اسی کے پیچھے لگ جاؤ. توجہ چاہوں گا کیوں؟ اس لیے کہ آج میں ہر ایک کو اپنا مقام بتانا چاہتا ہوں. آج اپنا آخری فیصلہ سنانا چاہتا ہوں. توجہ کرو, آج اپنا فیصلہ, آخری فیصلہ سنانا چاہتا ہوں. اصلی اور نقلی امام کی پہچان کرانا چاہتا ہوں. مشرکوں, کافروں, منافقوں, مقصروں کی جان تمہیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے اصلی امام کون ہے, نقلی امام کون ہے, حلال زیادہ کون ہے, حرام زیادہ کون ہے. حشر کا میدان لگے گا, لیکن مجھے کیا ضرورت ہے کہ مشرکوں کے امام کے پیچھے جاؤں. مجھے کیا ضرورت ہے کافروں کے امام کے پیچھے جاؤں. مجھے کیا ضرورت منافقوں کے امام کے پیچھے جاؤں. مجھے کیا ضرورت ہے مقصروں کے امام کے پیچھے جاؤں. نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں, نہ میرے پاس وقت ہے, نہ میں آپ کا وقت صرف کرنا چاہتا ہوں, ضائع کرنا چاہتا ہوں. آج میں اس امام کا ذکر ضرور رہا. توجہ چاہوں گا جو مرضی یزدان ہے, جو اول آخر ہے, جو بابل میں پیغمبر ہے, جو تجلی نور خدا ہے, جو سامنے وحدانیت ہے, جو جمال رب اکبر ہے, جو حیدر صفدر ہے, جو خورشید کل ذات ہے, جو قدیر رب جلیل ہے, جو ذکر نور علی نور ہے, جو بازار رسول ہے, جو سیرت نوش پیغمبر ہے, جو سر اللہ ہے, جو شاکر باللہ ہے, جو صفت اللہ ہے, جو زامن خلق اللہ ہے, جو تعلیم بذات اللہ ہے, جو سر اللہ ہے, جو عین اللہ ہے, جو نعمت اللہ ہے, جو فضل اللہ ہے, جو قدرت اللہ ہے, جو کلام اللہ ہے, جو لسان اللہ ہے, جو معمول من اللہ ہے, جو نور اللہ ہے, جو وجہ اللہ ہے, ید اللہ ہے.
ہے نہیں ہے؟ اپنا امام جو میرا ہے، اپنا امام جو میرا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ رب عزت کی قسم، بلند مقام پہ میرا تیرا مولا علی، میرا تیرا مولا بلند مقام پہ کلند ہاتھی کو لوائے ہم کا جھنڈا ہوگا، اس کا ایک پہرا مشرق میں دوسرا مغرب میں، علی کے موالی، علی کے مستانے، علی کے ملنگ، حشر کی گرمی میں اس پرچم کے سائے میں کھڑے ہوں گے، آب کوثر کا انتظار کر رہے ہوں گے، جوانان جنت کے سردار ایک ایک کو علی کے پلنگ کو کوثر پلاتے چلے جائیں گے، فرشتوں کے ہاتھ میں آب کوثر کا جام ہوگا، ایک ایک موالی کو، ایک ایک متوالی کو، ایک ایک علی کے پلنگ کو پلاتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے، پلاتے جائیں گے، کہتے جائیں گے، کیا پلاتے جائیں گے، کہتے جائیں گے، پیو اور جیو، توجہ پلاتے جائیں گے، پیو اور جیو، صلوات پڑھو حسین پر، لعنت کرو یزید پر، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پیو اور جیو، توجہ، یہ زندگی نہیں، یہ مسافر خانے آخری زندگی وہی ہے، فرشتے پلا پلا گئے، پیو اور جیو، صلوات پڑھو حسین پر، لعنت کرے یزید پہ، ارے لعنت تو جس نے کہا یزید کے لیے کہ رحمت اللہ ہے، توجہ جاؤ، یزید زندہ باد ہے، تمہاری نسل تباہ ہو جائے، جس نے یزید کو لعنت اللہ کہنا، جن کو یزید کو بار بار علیہ السلام کہتا رہا، یزید کو بار بار تعریف کرتا رہا، ارے نادان تو سب کو بھی حسین نے کربلا کے میدان میں بتا دیا کہ اگر یزید زندہ ہوتا تو آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور حسین کا نام آج بھی لے رہا ہے، کل بھی لے گا، اور قیامت تک حسین کا نام آتا رہے گا، پھر بھی یقین آئے تو چہرہ میں حسین ملے تو یزیدی کا ہے اور حسینی کا ہے۔ مولا آپ کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور کرو، روز محشر ہے، جبرائیل جیرے پہ جلی، میکائیل جیرے پہ جلی، جاؤ نقلی ماہوں کو ڈھونڈ کے لے آؤ، نقلی ماہوں کو محشر کا میدان ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ہے نہیں، ڈھونڈ کے لے آؤ، ڈھونڈ کے لے آؤ، میرے سامنے کھڑا کرو، رب عزت کے جبرائیل و میکائیل جھوٹے ماہوں کو لا کے سب میں کھڑا کر دے گا، اللہ کی آواز آئی جو ان کے ماننے والے کے پیچھے کھڑا کرو، جبرائیل میں کہے صرف امام نہیں، جھوٹے نبیوں کو بھی بلا کے لاؤ، جھوٹے نبیوں کو بھی لاؤ تاکہ پتہ چلے احمد کون ہے اور غلام احمد کون ہے، تاکہ پتہ چلے احمد اور غلام احمد کا پتہ چلے۔ آج میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا، ہر ایک کو اپنا مقام دے کرنا چاہتا ہوں، صرف جبرائیل میں کہے جھیرے میں جلی، صرف امام بھی نہیں، صرف نبی بھی نہیں، جھوٹے خداؤں کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤ، جھوٹے خداؤں کو بھی لے گا، جبرائیل جائے گا نمرود کو پکڑ کے لائے گا، میکائیل جائے گا توجہ فرعون کو ڈاڑی سے پکڑ کے لائے گا، اور اسرائیل جائے گا بابو شداد کو پکڑ کے لائے گا، ان تینوں کو توجہ بھی کر رکھیں، ان تینوں کو توجہ ہے، ان تینوں کو جبرائیل و میکائیل اسرائیل لا کے کھڑا کرے گا، اللہ کی آواز آئی ان تینوں کو بلند مقام پہ کھڑا کرو، ان تینوں کو بلند مقام پہ کھڑا کرو اور اعلان کرو، جس نے دنیا میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، آؤ اپنے اللہ کا دیدار کرو، دیکھو بلند مقام پہ تاکہ ہر ایک اپنے اپنے اللہ کا، رحمت کا، قائم کا، خدا کا، اللہ کا دیدار کر لے، کر لو اپنے اپنے دیدار، توجہ ہے نہیں، اور نمرود والو اپنے رب کو دیکھ لیا، توجہ، اور فرعون والو اپنے رب کو دیکھ لیا، اور شداد والو اپنے رب کو دیکھ لیا، توجہ، بلند مقام پہ کھڑے سب اپنا نظارہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم کی آواز آئی، او نمرود
اور مسٹر فرعون، واہ 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 توجہ ہے، واہ 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 واہ، اور نمرود اور مسٹر فرعون اور بابو شیدان، کیوں چپ کر رہے ہو؟ گھٹنے کیوں جھکائی ہیں؟ آنکھیں کیوں جھکی ہیں؟ دنیا میں تو کہتے ہیں ہم خدا ہیں، توجہ ہے نہیں؟ دنیا میں خدائی کے علاوہ میرے سامنے آنکھیں جھکی ہوئی ہے، آنکھ اٹھاؤ مجھ سے بات کرو، کوئی بولتے ہی نہیں، نہ ایک بول رہے نہ دوسرا نہ تیسرا، توجہ ہے نہیں؟ تینوں خاموش۔ اللہ کی آواز ہے، جبرائیل لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ بول ہی نہیں رہے، میں بلا رہا ہوں، سناؤ اپنی خدائی کا واقعہ سناؤ، توجہ ہے نہیں؟ کس کو پیدا کیا، کس کو موت دی، کس کو رزق دیا، اور بس قبر میں بیٹھ کے گڑانے والا کون تھا، اور اللہ کے سامنے توجہ، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے والا کون تھا؟ آنکھ اٹھاؤ مجھ سے بات کرو، میں سچا خدا ہوں، کیوں خاموش ہو؟ بولتے نہیں؟ جبرائیل لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جاؤ موسیٰ کا ڈنڈا اٹھا کے لے آؤ، موسیٰ کا ڈنڈا اٹھا کے لے، موسیٰ کا ڈنڈا آئے گا، نمرود فرعون کو دیکھے گا، فرعون سے داد کو دیکھے گا، اب کیا کریں؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ پہلے تو دنیا میں پھرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، دغابازی کرتے رہے، ہم خدا کہواتے رہے، اب سچے خدا کا سامنا ہے، کیا کریں؟ نمرود فرعون سے پوچھ رہے، فرعون سے داد سے پوچھ رہے کیا کریں؟ سب نے مل کر کہا اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ ہم آنکھ بھی نہیں چلا سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ بھاگیں گے تو بھاگنے والوں کی برس پہ آ جائیں گے۔ بھاگیں گے، دنیا کہیں گی محشر والے کے لیے کیسے خدا ہیں، بھاگ رہے ہیں کہیں ان کی برس پہ نہ آ جاؤ۔ میں آج کروں دنیا کا خدا ہے، وقت کا خدا ہے، لیکن پھر بھی بھاگنے والوں سے نفرت کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تیر رہنے لگ جائے گی جھوٹے اماموں کی، جھوٹے نبیوں کی، جھوٹے خداؤں کی، ادھر سچے اماموں کی، سچے نبیوں کی اور سچا خدا کی، توجہ، سچا خدا کی، سچے نبی، سچا امام، توجہ کر رہا ہوں۔ اب اللہ کی آواز آئے گی، یومن ندعو کل اناس بامامہم، اب ہر ایک کو کہہ دو آگے نہ کرو، ہر ایک اپنے اپنے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ہر ایک اپنے اپنے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ احمد اور غلام احمد کی تفصیل اللہ نے بتا دی، سچے خدا کا ذکر ہو گیا، جھوٹے خداؤں کو بلیمیٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب اعلان ہو گئے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اپنے اپنے امام کے پیچھے کھڑا کر دو تاکہ آج میں فیصلہ کروں۔ تو میرا نظریہ ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ امام شافعی کے ماننے والے امام شافعی کے پیچھے، امام حنبل کے ماننے والے امام حنبل کے پیچھے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام ابو حنیفہ کے پیچھے، امام مالک کے ماننے والے امام مالک کے پیچھے، آدم کے ماننے والے آدم کے پیچھے، نوح کے ماننے والے نوح کے پیچھے، ابراہیم کے ماننے والے ابراہیم کے پیچھے، اسماعیل کے ماننے والے اسماعیل کے پیچھے، یعقوب کے ماننے والے یعقوب کے پیچھے، یوسف کے ماننے والے یوسف کے پیچھے، زکریا کے ماننے والے زکریا کے پیچھے، یحییٰ کے ماننے والے یحییٰ کے پیچھے، داؤد کے ماننے داؤد کے پیچھے، موسیٰ کے ماننے والے موسیٰ کے پیچھے، عیسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کے پیچھے۔ سنو، فرعون کے ماننے والے فرعون کے پیچھے، نمرود کے ماننے والے نمرود کے پیچھے، شداد کے ماننے والے شداد کے پیچھے، ابو جہل کے ماننے والے ابو جہل کے پیچھے، ابو لہب کے ماننے والے ابو لہب کے پیچھے، ابو سفیان کے ماننے والے ابو سفیان کے پیچھے، محمد مصطفیٰ کے ماننے والے محمد مصطفیٰ کے پیچھے، پیسرے سفیان والے پیسرے سفیان کے پیچھے، اور مرضی یزدان والے حیدر کرار کے پیچھے۔ صرف یہی نہیں، سنو ایمان تازہ ہو جائے گا، صرف یہ بھی امام حسن والے، ذرا سا
حسن والے امام حسن کے پیچھے اور امیر شام والے امیر شام کے پیچھے حسین والے امام حسین کے پیچھے یزید والے یزید کے پیچھے سید سجاد والے سید سجاد کے پیچھے اور ولید والے ولید کے پیچھے باقر والے امام محمد باقر کے پیچھے حشام والے تاریخ چھوڑ کے چلو حشام والے حشام کے پیچھے جعفر صادق کے ماننے والے امام جعفر صادق کے پیچھے اور منصور دوانگی کے ماننے والے منصور دوانگی کے پیچھے توجہ ہے نہیں موسیٰ کاظم کے ماننے والے امام موسیٰ کاظم کے پیچھے اور ہارون رشید کے ماننے والے ہارون رشید کے پیچھے امام علی رضا کے ماننے والے امام علی رضا کے پیچھے اور مامون رشید کے ماننے والے مامون رشید کے پیچھے توجہ ہے نہیں محمد تقی کے ماننے والے امام محمد تقی کے پیچھے اور معتصم باللہ والے معتصم باللہ والے معتصم باللہ کے پیچھے علی نقی کے ماننے والے امام علی نقی کے پیچھے اور معتصم باللہ والے معتصم باللہ کے پیچھے حسن عسکری والے امام حسن عسکری کے پیچھے اور معتمد باللہ والے معتمد باللہ کے پیچھے سنو ہادی والے امام ہادی کے پیچھے اور دجال والے دجال شیطان کے پیچھے حسین والے کہا سارے ہاتھ کھڑا کر کے حسین والے کہا حسین کی پیچھے یزید والے کہا یزید تمہیں یزید مبارک ہو ہمیں حسین مبارک ہو حشر کے میدان میں پتہ چل جائے گا یزید کا مارا یا حسین کا مارا ہے توجہ ہے نہیں اگر تمہارے یزید کا مارا ہے تو یزید مبارک ہو ہمیں تو حسین مبارک اس لیے کہ ہم کل بھی حسین کہتے رہے آج بھی حسین کہہ رہے اور قیامت حسین حسین کہتے رہیں گے اس لیے کہ وہ حسین ہے بابا نے نہیں دیا نانا نے نہیں دیا بھائی نے نہیں دیا جب راہب آ گیا حسین بیٹا چاہیے حسین کو کارگر بتائے 1 2 3 4 5 اللہ سے دعا نہیں مانگی توجہ اللہ سے دعا نہیں مانگی راہب کا بتاتا جعفر بے عزت کی قسم معصوم فرماتے اگر راہب ساتھ میں نہ روکتا نا امام بولتے جاتے توجہ بولتے جائے مولا فرماتے کہ قیامت کے دن مولا کی عطا کردہ اولاد ایک طرف آدم کی اولاد ہی طرف ہوتی ہے ایسا امام مانا ہے اب یہ مقدر کی بات ہے توجہ ہے نہیں یہ مقدر کی بات ہے دیکھو حسین باپ کے مقدر سے نہیں ماں کی خوش قسمتی سے ملا کرتا ہے باپ کی نسب میں نہیں ماں کی شرافت میں ملا کرتا ہے ماں شریف ہوگی تو ماننے والا حسین ہوگا ماں ہندہ ہوگی تو وجہ ہے نہیں جیسی ماں ہوگی ویسے اولاد ہوگی تو وجہ چاہوں اب قیامت کے دن ترازو لگ جائے گا سمجھنا پڑے گا ترازو لگ جائے گا اللہ نے بتانا ہر ایک مقام نہ مقام ادھر ترازو کے ادھر رئیس القذاب حضرت شیطان ہوگا توجہ ہے اور ادھر مرضی یزدان کل ایمان ہوگا برائی زیادہ ہوگی شیطان لے جائے گا نیکیاں زیادہ ہوگی مرضی یزدان لے جائے گا لیکن دام بابا میں دوہر کر رہا ہوں اعمال ان کا توڑا جائے گا جن کا اعمال توڑنے کے قابل ہوگا ممبر کی قسم کہتا ہوں مشرک کے اعمال کو توڑا نہیں جائے گا کافر کے اعمال کو توڑا نہیں جائے گا منافق کے اعمال کو توڑا نہیں جائے گا مقصرین کے اعمال کو توڑا نہیں جائے گا توجہ کس کا توڑا جائے گا شیعوں کا جس نے علی کو امام مانا ہے جس نے علی کو امام مانا ہے خدا کی قدر پھر موقع ملا بتاؤں گا کہ ایک فضل ہے
ایک فضل مبین ہے، ایک فضل عظیم ہے، ایک فضل اکبر ہے. بتاؤں گا فضل کیسے کہتے ہیں، فضل مبین کیسے کہتے ہیں، فضل عظیم کیسے کہتے ہیں، فضل اکبر کیسے کہتے ہیں. پھر پتہ چلے گا دنیا والوں کو قیامت کے دن افسوس سے ہاتھ بنتے رہو گے، کاش ہم دنیا میں فضل کو بھی مانتے، فضل مبین کو بھی مانتے، فضل عظیم کو بھی مانتے، فضل اکبر کو بھی مانتے. آج تمہارے چہرے پر جو لعنت کی پٹکار ہے وہ یہ وجہ ہے کہ تمہارے دامن میں فضل اکبر علی جیسی ولایت جو نہیں ہے. ہمار تو لے جائیں گے، شیعوں کے تو لے جائیں گے، تو وجہ ہے نہیں. گھبراؤنی کبھی بھی آگے ہوگی تو ضربت علی یوم الخندق کے افضل میرے والے سکر ہیں. علی کی ایک ضربت سکرین سے افضل ہے، تو ہے نا. ایسی تو علی ہم نہیں کریں، ایسے تو حسین سے نہیں کریں گے. علی ہمارے کام آئے گا، حسین ہمارے کام آئے گا، قبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا. حشر کے میدان میں کام آنے والی شخصیت کا نام کیا؟ حسین. حشر کے میدان میں کام آنے والی شخصیت کا نام ہے علی. توجہ ہے نہیں؟ توجہ کر رہا ہوں. اب 11 ائمہ کیا ہیں وہ بھی بتاؤں گا کسی مجلس میں، ان کی شان کیا ہے، اور پھر صرف علی کی شان کیا ہے توجہ چاہوں گا. یہ بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن آج جس مومن نے سوال کیا ہے، بڑی زبردست میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں بیوی نے کہا کہ رسول نے جو معراج کیا، اب سمجھ آپ کا کام ہے، میں اشارے سے بات کروں گا. فلاں بیوی نے کہا کہ رسول نے جو معراج کیا وہ میرے کمرے سے، میرے حجرے سے، میرے بستر سے. تم نے تو لکھا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا را ایسی روایت نہ دو جس سے کسی بیوی کی شان میں گستاخی ہو. کیوں؟ تم لکھو گے ہم بولیں گے، تم ہمیں چھیڑو گے ہم چیخیں گے. تم یزید کو علیہ رحمہ کہو گے ہم لعنت اللہ کہیں گے. کیوں؟ ہمیں حسین کے مقابلے کوئی پسند نہیں. تم یزید کی پرچار کرتے رہو گے، توجہ، ہم حسین کی پرچار کرتے رہیں گے. لیکن یزید کی پرچار کرنے کے باوجود بھی 2 آدمی ایسے نہیں ہوں گے جو یزید کو زندہ باد کہے. جو حرامی ہوگا وہی کہے گا نا. جس کی نسل کا پتہ نہ ہو وہی حرامی، وہی کہے گا حرامی یزید کو زندہ باد. لیکن کون کہے گا؟ جو خود حرامی ہوگا، ماں حرامی ہوگی. کسی وجہ سے بتاؤں گا ماجہ کون تھا، توجہ، یزید کون تھا، یزید کا باپ کون تھا، یزید کی ماں کیا تھی، کہاں رہتی تھی، کہاں سے یزید پیدا ہوا. 100 گولیاں چلاؤ، شیعوں کا خطیب بتائے گا، شکر نہ سب بتائے گا. اگر ہمیں چھیڑو گے تو شجرہ بتاؤں گا، چھپاؤں گا نہیں. پہلے 6 گولیاں کاٹے کو 60 اور چلاؤ. شجرہ بتاؤں گا یزید کا، ماں کا، باپ کا، دادا کا. توجہ ہے نہیں؟ آپ اب بول کہتے ہو، مجھے وہ جملہ یاد ہے جو اس کو میں نے کہا ہے. آج یہ کہتا ہوں ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ موضوع میرا نہیں ہے کہ جملہ یاد آ گیا. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. چلو شیعوں کا خطیب فرافدل ہے، سکی کے گھرانے کا ہے، خود بھی سکی ہے. توجہ ہے نہیں؟ نام علی سرور علی بھی ہے اور سرور بھی ہے. سخاوت کرو. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. دونوں بھی ہم مانتے ہیں، تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. جملہ دے رہا ہوں، سمجھنا کا کام ہے. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، دین کو کیا فائدہ دیا؟ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، تم نے لکھا نا کلمہ پڑھا، ہم ایمان سے کلمہ پڑھا، دین کو فائدہ کیا دیا؟ اچھا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، دین کو نقصان کیا دیا؟ بتاؤ، فائدہ تم بتاؤ، نقصان ہم بتا دیں. لیکن سنو، ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، توجہ، لیکن پھر بھی معاویہ جیسا بیٹا دیا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی علی جیسا بیٹا دیا.
سفیان نے کلمہ پڑھا لیکن یزید جیسا پوتا دیا حسین. توجہ جانا, یہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا یزید جیسا پوتا دیا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, حسین جیسا پوتا دیا. لو سنو, آج فیصلہ ہو جائے. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ہم ایک دعا کرتے تمہارے لیے, ذرا ملتی, ہم تمہیں ایک دعا دیتے ہیں, آپ ہمیں ایک بدعا دیں. ممبر ہے رسول کا, یہاں سے دعا کی جاتی ہے, بدعا نہیں کی جاتی. ہم تمہیں دعا دیتے ہیں, آپ ہمیں بدعا دیں. دعا کیا ہے؟ دعا کر ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. یا اللہ, جو ابو سفیان کے ماننے والے ہیں ان کو وہاں لے جا جہاں ابو سفیان ہے. دعا ہے نا, آپ تو ناراضی ہو گے نا. شیعوں کے خطیب نے تمہاری لیے دعا کی, یا اللہ ان کو وہاں لے جا جہاں ابو سفیان. آپ ہمیں بدعا دیں, یا اللہ شیعوں کو وہاں لے جا جہاں ابو طالب ہو. میں نے ایک سال پہلے سفر کی مجالس میں عرض کیا تھا, ایسی روایت مت لکھو. شیعوں کے خطیب موجود ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ٹٹولتے ہیں, پرکھتے ہیں, جانچتے ہیں, تولتے ہیں. جو روایت ہمارے خلاف ہو یا کسی بیوی کی شان کے خلاف ہو, ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. چاہے تم نے لکھا ہو کتاب میں, تمہاری کہا, تمہارا پریس, تمہارا لکھائی, تمہاری ریٹ ہے, تمہارا مصنف تمہارا, سب کچھ تمہارا, لیکن بولنے کا حق تو ہمیں ہے نا. بولنے کا حق ہے, اس لیے کہ ممبر سچائی کا ہے, یہ ممبر صداقت کا ہے. تو جو ہے نا, اس کے بعد چھپائی نہیں جاتی. تم نے لکھا کہ فلاں بیوی کہتی ہے, میں نام نہیں لوں گا, سمجھ آپ کا کام ہے. فلاں بیوی کہتی ہے کہ رسول کو معراج میرے حجرے سے ہوئی, میرے بستر سے ہوئی. توجہ ہے, میرے حجرے سے, میرے کمرے سے, میرے بستر سے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں, اس بیوی کی شان گھٹاؤ نہیں بڑھاؤ. توجہ ہے نہیں, بیوی کی شان گھٹاؤ نہیں بڑھاؤ, اس لیے کہ بیوی کی شادی ہوئی ہے مدینے میں. پوسٹ مارٹم کر دے رہا ہوں, تم نے لکھا نا, بیوی کی شادی ہوئی ہے مدینے میں, اور واقع معراج مکے کا. واقع معراج مکے کا, شادی ہوئی مدینے میں, تو یہ بستر کیسا, حجرہ کیسا. ابھی بولو گے, توجہ, بولو گے, توجہ, یزید کا ہم حسین کا بولیں گے, بولو گے معاویہ کا ہم ابو طالب کا بولیں گے. توجہ نا, تم نے لکھا, ہم نے بتا دیا شادی ہوئی مدینے میں, بتا تو نہیں رہے ہو. اور واقع معراج ہے مکے کا. لو سنو, آج پردہ چاہ کر رہا ہوں, گولیاں مارنی مار دو, توجہ ہے یا نہیں, پرواہ نہیں, لیکن سنو, اس بیوی کی شان میں گستاخی ہے کہ واقع معراج مکے کا ہے اور شادی ہوئی مدینے میں. بستر کہاں سے آ گیا, حجرہ کہاں سے آ گیا, کمرہ کہاں سے آ گیا. ہماری ماں کی شان میں کبھی گستاخی کرے تو ہماری ماں ہے نا, توجہ جا رہا ہوں, ہماری ماں کی شان میں جو گستاخی کرے گا ہم اس کے منہ پہ ماریں گے, اس کی روایت پہ. لیکن سنو, معراج ہوئی کہاں, سارے مل کے بولو, مکے میں. کس گھر سے ہوئی؟ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی سلام اللہ علیہا, حضرت علی کی ہمشیرہ تھی, ان کے گھر سے معراج ہوئی. کبھی یہ لفظ پہلے سنو, ام ہانی کے گھر سے علی کی ہمشیرہ ابو طالب کی بیٹی کے ہاتھ سے مکے میں معراج ہوئی. کیسے معراج ہوئی؟ جبرائیل جی رب گھبرا تو نہیں رہنا, جبرائیل جی رب جلی, جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو آج میں نے سیر کرانی ہے, عرض کی سیر کرانی ہے. معراج پھر بھی پڑھوں گا, میں نے سیر کرانی, ان کو اٹھا کے لے آؤ, بلاؤ معراج پر. آ گیا جبرائیل, اللہ کا حکم ہے,
آگے پیغمبر کو دیکھا سو رہے ہیں، توجہ، پیغمبر کو دیکھا سو رہے ہیں. جبرائیل نے سوچا مصطفیٰ کو جگاتا ہوں یہ ناراض نہ ہو جائے. مصطفیٰ کو جگاتا ہوں یہ ناراض نہ ہو جائے، نہیں جگاتا وہ ناراض نہ ہو جائے. مشکل میں پھنس گئے جبرائیل، ادھر مصطفیٰ ناراض ہو جائے، ادھر اللہ کا حکم لے آؤ. توجہ، مصطفیٰ سو رہے، اگر جگاؤں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. میرا خیال ہے، میرا عقیدہ ہے جبرائیل مشکل میں پڑ گیا. جبرائیل مشکل میں، اس مشکل میں اپنے استاد مشکل کو شاہ کو یاد کیا. اسی مشکل میں اپنے مشکل کو شاہ جی کو یاد کیا. علی تو مشکل کو شاہ ہے، تو میرا استاد ہے، تو رہبر ہے، تو ہادی ہے، تو امام ہے. میری مشکل حل کر آوازیں کو بتائی. جبرائیل اپنے استاد کو بولا مجھے کیوں نہیں پکارا؟ اپنے استاد کو پکارتا مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ آواز آتی جبرائیل کی، یاد تجھے خود ہی کہا میرے پاس آنا ہو کسی ذریعے سے آ جانا. علی کے بغیر میرا کوئی ذریعہ نہیں تھا. علی میں سے نہیں جاؤ تو سنو جبرائیل جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو لے. یاد وہ سو رہا ہے، اس کو جگا تو وہ ناراض، نہیں جگاتا تو ناراض. جملہ ضرور سمجھا کا کام ہے. جبرائیل میں نے تجھے گلابی نرم نرم رخسار اسی دن کے لیے دیے تھے جو اپنے گلابی نرم رخسار میرے محبوب پیغمبر کے پاؤں کے تلوے سے مس کر خود ہی جاگ جائے گا، خود ہی جاگ جائے گا. تجھے جگانے کی ضرورت نہیں. اپنا گلابی رخسار نرم نرم رخسار جب محبوب پیغمبر کے قدموں کے تلووں پہ مس کرو گے جاگ جائے گا. جاگ گیا محمد مصطفیٰ. لیکن جملہ دے رہا ہوں باقامال آدم، گھبرا تو نہیں جاؤ گے. مصطفیٰ کو جگایا کیسے؟ اپنے گلابی رخسار نرم نرم رخسار مصطفیٰ کے پاؤں کے تلوے سے مس کیا تو جگایا. توجہ کیا تو کہتے ہیں نبی ہم جیسا، تو کہتے ہیں نبی ہم جیسا. تو کہتا ہے نبی ہم جیسا، تو وہ ہے نا ہم نبی جیسے. تو اگر نبی تجھ جیسا ہے، کبھی جبرائیل تیرے پاس آیا ہے؟ بتاؤ، کبھی جبرائیل تیرے پاس ہے؟ اگر آیا ہے تو نبی تجھ جیسا، اگر نہیں آیا ہاں جبرائیل تو نہیں ہے، البتہ اسرائیل ضرور آئے گا. جبرائیل نہیں آیا، اسرائیل ضرور آئے گا، لیکن وہ تیرے پاؤں کے قدموں کے تلووں کو مس کر نہیں، تیرے پاؤں کو گھسیٹنے کے لیے آئے گا. تیرے تو پاؤں سے گھسیٹنے کے لیے آئے گا. کیوں؟ اس لیے اللہ کا قاعدہ ہے روح ڈالتا ہے سب سے، نکالتا پاؤں سے ہے. اسرائیل آئے گا تیرے پاس، توجہ، اسرائیل آئے گا تیرے پاس، تیرے پاؤں سے روح قبض کر کے قبر تک پہنچ جائے گا. بس کر نہیں، قبر تک پہنچ جائے گا. اب جو ضرور سمجھا کا کام ہے، قبر تک پہنچ جائے گا. اب جو تو نبی کو اپنا جیسا کہہ رہا ہے تو مجھے سنو، جتنا قبر اور سدرۃ المنتہا میں فرق ہے نا، جتنا قبر اور سدرۃ المنتہا میں فرق ہے اتنا نبی اور تجھ میں فرق ہے. جبرائیل میرے محبوب پیغمبر کے لے آؤ، پھر کوئی چاہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر کو لے آؤ. توجہ، بلال کر لیا، گھبرا تو نہیں رہنا، بلال کر لیا. بلال کرنے کے بعد تاریخ میں لکھا جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، 70,000 فرشتے بھی ہیں. جبرائیل ایک طرف ہے، میکائیل بھی سے 70,000 فرشتوں نے محبوب پیغمبر کو براق پہ سوار کیا. جس پہ براق پہ سوار کیا، ارے براق نام تم نے سنا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں. براق پہ سوار کیا. رسول نے پوچھا جبرائیل کیا انتظامات مکمل ہیں؟ میری سیر کرنے کے انتظامات مکمل ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ. رضوان جنت بیش کو سوار چکے ہیں. حضرت صاحب رضوان جنت بیش کو سوار چکے ہیں.
حوریں اور غلمان عطر لگا کے نیا لباس پہن کر انتظار میں کھڑے ہیں. داروغہ جہنم نے جہنم کی آگ کو بجھا دی ہے. قبر پہ عذاب کرنے والے فرشتوں نے قبر پہ عذاب کرنا چھوڑ دیا ہے. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی اپنے اپنے مقام پر تیرا انتظار کر رہے کہ ہمارا محبوب پیغمبر آ رہا ہے. توجہ, ہمارا محبوب پیغمبر آ رہا ہے. اور اللہ کی آواز ہے, جبرائیل اعلان کر دو کہ سارا کاروبار بند کر دو, سب کچھ بند کر دو, سب خواتین گوش ہو جاؤ میرے محبوب پیغمبر کی طرف. میرے محبوب پیغمبر کا معراج پہ آنا دیکھو اور پھر جانا دیکھو. آنا دیکھو اور پھر جانا دیکھو, اور مجھے اللہ کے انتظامات دیکھو, میرے مہمان نبی کی شان دیکھو. سب متوجہ ہو جاؤ, متوجہ ہو گئے. ایمان سے بتاؤ, جب کوئی صدر پاکستان باہر جائے یا باہر کا کوئی صدر ہمارے پاس آ جائے, انتظامات ہوتے کہ نہیں؟ جلدی سے بولو. سڑکیں بند ہوتی ہیں, بولتے جائیے. دفتر بند ہوتے ہیں, اس وقت تک سارا کاروبار بند ٹپ ہو جاتا ہے. اس صدر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب تک صدر جاتا نہیں, نہ سڑکیں کھولتی ہیں, نہ کاروبار کھولتا ہے, نہ دفتریں کھولتی ہیں. توجہ ہے نہیں. ارے دنیا کے صدر کا یہ حال ہے, سڑکیں بند, ٹریفک بند, دفتریں بند. اب یہ کون آ رہا ہے, کس کو سیر کرائی جا رہی ہے؟ اللہ کا محبوب پیغمبر ہے. تو جو ہے نا, آمنہ کا لال ہے, علی کا آقا ہے, بطول کا بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, محبوب خدا ہے, افضل الانبیاء ہے, رئیس الانبیاء ہے. اسے سیر کرا رہا ہے تو اس کے لیے سڑکیں بند ہوئی ہوں گی کہ نہیں؟ بولو. دفتر بند ہوئے ہوں گے. اللہ نے آواز دی, میرے محبوب سب کچھ بند کرو. میرا عقیدہ ہے, چمکتے ہوئے چاند کی چمک رکھی, دمکتے ہوئے ستاروں کی دمک رکھی, سبزے کی لہب رکھی, پھولوں کی مہک رکھی, بادلوں کا شور رکا, ہواؤں کی روانی رکھی, دریاؤں کی روانی رکھی, سمندروں کی طوفانی رکھی, ادھر کنڈی کا ہلنا رکھا اور ادھر بستر کا گرم ہونا رکھا. سب کچھ رک گیا. لیکن جملہ دیروں کا کمال ہے, سمجھنا کا کام ہے. سب کچھ روکوا دیا اللہ نے. میرے محبوب پیغمبر سب کچھ روک دو. میں کچھ بھی برداشت نہیں کرتا, حرکت والی شے کو برداشت نہیں کروں گا. توجہ, جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے, جس کے صدقے میں پرتے حرکت کرتے ہیں, پرتے حرکت کرتے ہیں, ان کو بھی روک دو, ان کو بھی روک دو. کیوں؟ اب شیعوں کا خطیب جملہ دینا سمجھنا آپ کا کام ہے. توجہ, جب محمد کے بغیر نظام خدا نہیں چلتا. سب کچھ رک گیا, ٹپ ہو گیا. جب محمد کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے بغیر نظام خدا نہیں چلتا, تو آل محمد کے بغیر نظام مصطفیٰ کیسے چلے گا؟ آل محمد کے بغیر نظام مصطفیٰ کیسے چلے گا؟ توجہ ہے نا صاحب, روک دیا سب کچھ. توجہ, محبوب پیغمبر چلا گیا, سب کچھ عرش پر پہنچ گیا. یہ میرے اپنے جملے ہیں. عرش کی قسمت جاگی, عرش کی قسمت جاگی, طوبہ مسرت سے جھومنے لگا, آسمان کے دریچے کھول گئے, فرشتوں نے محمد کا طواف کرنا شروع کیا. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ, خوش آمدید یا رسول اللہ. توجہ چاہوں گا, مجھے عزت حاضر کی قسم, میں نے معراج میں اس ایک جملے کے لیے آپ کو سنا ہے. چند جملے. معراج میں رسول گئے, وقت ہوا نماز کا. میرے محبوب پیغمبر تم نماز پڑھاؤ, تاج امامت تیرے سر پہ سے جا ہے. نہ آدم, نہ نوح, نہ ابراہیم, نہ اسماعیل. توجہ ہے نہ یعقوب, نہ یوسف, نہ موسیٰ, نہ عیسیٰ, نہ یحییٰ, نہ زکریا, نہ داؤد. کسی نبی کے سر پر امامت کا تاج نہیں سجایا. تیرے سر پہ میں نے امامت کا تاج سجایا. آج نماز پڑھاؤ. آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں,
تہجد کی نماز سے پہلے، توجہ، نماز عشاء کے بعد صبح کی نماز سے پہلے پیغمبر عرش پر گیا ہے. یہ کون سی نماز پڑھائی ہے؟ یہ کون سی نماز پڑھائی ہے؟ تمہیں پتہ ہو یا نہیں؟ اتحاد القسم عرش پر نماز عشاء کے بعد صبح کی نماز سے پہلے رسول نے جو نماز پڑھائی وہ علی کی ولایت کی نماز ہے. کون سی نماز تھی؟ علی کی ولایت. اپنی نمازوں پہ فخر کرنے والوں، یہ نمازیں تمہارے منہ پہ مارے گی اگر علی کی ولایت نہ ہو. کیا بات ہے. رسول کو معراج نہیں ہوتی، توجہ، جب تک علی کی ولایت کی نماز نہ پڑھے. رسول کو معراج نہیں ہوتی جب تک علی کی ولایت کی نماز نہ پڑھے. تو لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. یقین آئے تو روزے صبح عاشور تک، شام عاشور تک اور لعنتی تھا، جہنمی تھا. سب حسین جیسی حجت سے ملا، جنتی ہو گیا. ساری نماز ہوتی جائے تھی، حجت کے پاس آیا، حجت کے پاس آیا اور عمل صالح کہتی سی ہے نماز بھی پڑھو، علی کی ولایت بھی رکھو، تو نماز عمل صالح ہے. علی کی ولایت تو روزہ رکھو تو عمل صالح ہے. علی کی ولایت تو حج کرو تو عمل صالح ہے. علی کی ولایت تو زکوٰۃ دو تو عمل صالح ہے. توجہ، علی کی ولایت تو حج کرو تو عمل صالح ہے. علی کے بغیر نمازیں پڑھتے جاؤ اللہ منہ پہ مارے گا، روزے رکھتے جاؤ اللہ ضائع کرتا جائے گا، زکوٰۃ دے جاؤ اللہ اڑاتا چلا جائے گا، حج کرو گے منہ پہ مارے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں کچھ اور ہے. توجہ، زبان پہ اور ہے، دل میں اور ہے. زبان سے طواف کعبہ کر رہا ہے اور دل مولود کعبہ کی دشمنی میں پھنسا ہوا ہے. آ جاؤ اس در پر، تمہیں پتہ چل جائے گا. توجہ، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حسین کیا ہے اور یزید کیا ہے. آ جاؤ اس در پر، تمہیں خود پتہ چل جائے گا. لیکن رب عزت کی قسم، یہی رسول جس نے علی کی ولایت کی نماز پڑھی، جب علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، اللہ نے جنت سے کفن اور کافور بھیجا. جبرائیل لے جاؤ میرا حبیب بیمار ہے، ان قریب میرے پاس آنے والے، جنت سے کفن اور کافور کو دو. جیسے جبرائیل جنت سے کفن اور کافور لایا، مجھے اسی ممبر کی قسم رسول آواز ہے، یا علی ذرا مجھے سہارا دے کے بیٹھا. علی نے سہارا دیا، رسول کو بیٹھایا. اسی ممبر کی قسم کا کہتا ہوں، رسول نے اپنے ہاتھوں سے کفن کے 4 ٹکڑے کیے، کافور کے 4 حصے کیے. کفن کا ایک ٹکڑا اور کافور کا ایک حصہ رسول نے اپنے لیے رکھا. کفن کا دوسرا ٹکڑا اور کافور کا دوسرا حصہ رسول نے اپنی بیٹی بطول کو دیا. کفن کا تیسرا ٹکڑا اور کافور کا تیسرا حصہ رسول نے مولا علی کو دیا. عزادارو سنو، کفن کا 4تھا ٹکڑا اور کافور کا 4تھا حصہ رسول نے حسن کو دیا. زینب نے حسین کو دے گا، حسین نے زینب کو دے گا. بطول کا 2 قدم آگے بڑھ کر کہتے بابا حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے. آپ نے کفن و کافور کا انتظام حسن کے لیے تو کر دیا، میرے بیٹے حسین کے لیے کیوں نہیں کیا؟ عزادارو جملہ سنو گے، رسول فرماتے بیٹی فاطمہ اس لیے کہ حسن و حسین کو میں نے کفن و کافور دیا ہے کہ حسن و حسین کو کفن پہنانے والا بھی حسین ہوگا، کافور لینے والا بھی حسین ہوگا. اور حسین کے لیے کفن و کافور کا انتظام اس لیے نہیں کیا کہ کربلا کا میدان ہوگا، 61 ہجری ہوگی، روز عاشور ہوگا، حسین 13 ضربوں سے شہید ہو جائے گا. نہ کوئی کفن پہنانے والا ہوگا، نہ دفنانے والا ہوگا. ہاں ایک بیٹا سجدہ سجاد ہوگا.
جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں خاردار توق ہوگا، سجاد مجبور ہوگا، بابا کو دفنا نہیں سکے گا۔ عزادارو تم نہ سنو گے، خدا آپ کو کوئی غم نہیں سوائے غم حسین کے۔ راوی نے لکھا ہے آج ام الحسن کے ہاں 2 جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک بابا کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ایک بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ بابا کا جنازہ 28 صفر سن 11 ہجری کو اٹھا تھا، اور بیٹے کا جنازہ 28 صفر سن 50 ہجری کو اٹھ رہا ہے۔ عزادار میری ماں بہنوں، آج بی بی فاطمہ کو 2 جنازوں کا پرسہ دو، بابا کا پرسہ بھی دو، بیٹے کا پرسہ بھی دو۔ لیکن جملہ نظاروں سنو گے، میرے مظلوم حسن کو 9 مرتبہ زہر دیا گیا، 9 مرتبہ زہر کھانے والا مولا ہر مرتبہ روضہ رسول پہ آ کر اپنے بدن کو مس کرتے تھے، روضہ رسول سے شفا مل جایا کرتی تھی۔ لیکن خدا میری زبان جنازہ اگر میں غلط کہہ دوں، 9 مرتبہ زیادہ لہینہ کے ہاتھوں سے امام کو جو پانی میں ملا ہوا زہر دیا گیا، مولا کی نظر پانی کے جام پہ پڑی، مولا نے بلند آواز انا للہ و انا الیہ راجعون آواز دے کے کہتے جودا یہ تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہے؟ مولا جلدی میں پانی لائے ہونا اس لیے ہاتھ کانپ رہے۔ مولا نے کہا جودا تیرا کام ہو گیا ہے۔ عزادارو پانی کا جام بعد میں رکھا، حسن کے جگر کے ٹکڑے پہلے کٹ کٹ کے باہر آئے۔ میں نے بڑی آسانی سے جملہ کہہ دیا کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے۔ قیمت و شہزادی زینب سے پوچھئے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے تخت پہ رکھ دی جا رہی تھی، اور نانا کے مزار کو دیکھ کے کہتے نانا ہمیں اجر رسالت مل گیا ہے۔ رونے والے مولا آپ کو کوئی غم نہیں سوائے غم حسین کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شبی کہتے ہم برآمد کرے شبی و تابوت، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں غریب سے غریب، پردیسی سے پردیسی، مسافر سے مسافر کا جنازہ آپ کو نہیں ملے گا جو ایک مرتبہ گھر سے نکلا ہو، قبرستان سے واپس آیا ہو، آئے 72 تیر حسن کو لگے ہیں اور ساتھ ہی حسن کے جسم پہ لگے ہیں۔ جب تابوت واپس آ گیا رونے والوں تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بھائی کے تابوت سے تیر نکالنا شروع کیے، منہ پھیرا روضہ رسول کی طرح، آواز کا نانا ہمیں اجر رسالت مل گیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں امام حسن آپ کی بڑی اچھی قسمت تھی، آپ کے جنازے پہ تیر لگے، نکالنے والی بہن آپ کا بھیا حسین کربلا کا میدان تیروں سے بھرا ہوا لاشا، کوئی لاش نکالنے والا بھی نہیں، تیر نکالنے والی ہے حسن کا جنازہ مل کے بھیا حسن یا حسن حسن